ایمان کی تو بہت اچھی جاب لگ جاتی ہے، لیکن اسے پتہ نہیں کہ اس کی یہ جاب اس کی بہن مسکان نے ہی کہہ کے لگوائی ہے۔ اسے کال کرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ راہیم ہی تھا۔ راہیم اپنی آنکھوں سے ہی اس وقت دیکھ چکا تھا جس طرح شاہویر نے دھکے مار کے ایمان کو گھر سے نکالا تھا، اور پھر مسکان یقیناً راہیم سے بعد میں بات کرتی ہوگی اور اسے شاہویر کے بارے میں سب کچھ بتایا ہوگا کہ کس طرح شاہویر کا ماہنور کے ساتھ چکر چل گیا اور اس کے بعد اس نے ایمان کو بالکل ٹھکرا دیا۔ اور یقیناً مسکان نے یہی کہا ہوگا کہ جو میں آپ کو اگنور کر رہی تھی اور جو میں شادی کے نام سے بھی بھاگ رہی تھی، اس کے پیچھے ایک بڑی وجہ یہی تھی کہ میری بڑی بہن کا رشتہ ناکام گیا۔ لیکن راہیم ایسے وقت میں مسکان کو یہ بھی ثابت کر دے گا کہ وہ اس کے بہنوئی جیسا بالکل نہیں، بلکہ وہ سچ میں مسکان سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے اور وہ اس کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے۔ ایمان کو جاب میں وہ یہ شو بھی نہیں کرواتا کہ آپ کی جاب میں نے لگوائی ہے، الٹا اس سے اسی طرح ملتا ہے کہ او آپ ہیں ہماری نئی امپلائی جنہوں نے کل ہی جوائننگ دی ہے۔ ایمان تو واقعی ہی راہیم کو یہاں دیکھ کے حیرت زدہ ہو جاتی ہے اور پوچھتی ہے کہ آپ بھی اسی آفس میں کام کرتے ہیں؟ تو راہیم اسے بتاتا ہے کہ بالکل، میں اسی آفس میں کام ہی نہیں کرتا بلکہ آپ میری ہی ٹیم میں کام کرنے والی ہیں اور میں اس ٹیم کا مینیجر ہوں گا۔ دوسری طرف آصف صاحب نے اپنی دکان جس آدمی کو بیچی تھی اسی کے پاس دوبارہ چلے جاتے ہیں کہ آپ مجھے اسی دکان میں نوکری دے دیں گے۔ وہ صاحب بتاتے ہیں کہ نوکری تو یہاں پہ ایک ہے، لیکن یہ تو ایک سیلز مین کی نوکری ہے، آپ آخر اس دکان کے مالک رہے ہیں، یہاں سیلز مین کی نوکری کیسے کر پائیں گے؟ تو آصف صاحب بتاتے ہیں کہ مجھے اس وقت نوکری کی بہت ضرورت ہے اور میں بہت اچھے سے سیلز مین کی نوکری کر لوں گا آپ کی شاپ میں۔ آخرکار اتنے سالوں اسی شاپ سے ہی میں نے کمائی کی ہے، اس کے ساتھ میں غداری بالکل نہیں کروں گا۔ بس مجھے ڈیلی پیسے چاہیے ہوں گے، جتنی بھی میری تنخواہ بنے مجھے ساتھ کے ساتھ آپ دیتے رہیں۔ دکان کا مالک حیران ہو جاتا ہے کہ آصف صاحب کو اتنی اچھی خاصی رقم تو دی تھی آخر انہوں نے، پھر آخر ایسی نوبت کیا آ گئی کہ دوبارہ اسی شاپ پہ ہی جاب کرنے کے لیے آ گئے ہیں۔ بہرحال وہ آصف صاحب کو یہاں پہ نوکری دے دے گا، اور جب وہ گھر جا کے عنبر بیگم کو اپنے پہلے دن کی تنخواہ کے پیسے تھما دیں گے تو وہ حیرت سے پوچھیں گی کہ آپ کے پاس یہ پیسے کہاں سے آئے؟ تو وہ عنبر بیگم کو بتائیں گے کہ بھئی میری اپنی تنخواہ ہے، میں تمہارے اور اپنے خرچے ابھی بھی پورے کر سکتا ہوں۔ عنبر بیگم آصف صاحب سے کہتی ہیں کہ اس عمر میں آپ جاب کرنے لگے ہیں، مجھے بالکل اچھا نہیں لگا۔ لیکن آصف صاحب کہہ دیتے ہیں کہ جاب نہیں، مجھے تو خود بھی گھر بیٹھے برا لگتا تھا اور مجھے یہی لگتا تھا کہ میں کمزور ہوتا جا رہا ہوں۔ اب اسی بہانے ڈیلی باہر جایا کروں گا، لوگوں سے ملوں گا، اپنی پہلے والی روٹین میں واپس آ جاؤں گا، اور پھر ساتھ ساتھ ہمیں کسی کا بھی محتاج نہیں ہونا پڑے گا اور تمہارے خرچے میں سارے خود ہی پورے کر دوں گا۔ عنبر بیگم اس بات پہ خوش بھی ہوتی ہیں اور ساتھ ہی اداس بھی ہو جاتی ہیں۔ دوسری طرف ماہنور، جو کہ ایک طرف تو شاہویر کو پوری طرح پھنسا رہی ہے، ساتھ ہی وہ اور اس کی ماں بہت اچھے اچھے گھروں کے لڑکوں کے رشتے بھی دیکھتی پھرتی ہیں اور ان کے سامنے پورے کے پورے جھوٹ بولتی ہیں، جیسے ماہنور تو بہت ہی اچھی لڑکی ہے، گھریلو اور گھر کے سارے کام کاج کرنے والی، گھر سے باہر تو وہ آج تک نکلی ہی نہیں، اور پھر اتنی تعلیمی یافتہ اور آن لائن گھر بیٹھے بہت زیادہ کما بھی رہی ہے۔ اب اس لڑکے اور لڑکے کی ماں کو بھی ماہنور کا رشتہ بہت پسند آ جاتا ہے، لیکن یہ نہیں پتا کہ یہ لوگ واقعی ہی اس لڑکے سے شادی کرنا چاہتے ہیں ماہنور کی، یا پھر یہ کوئی کاروبار ہے کہ امیر امیر لڑکوں کے ساتھ شادی کر کے پھر ان سے اچھے خاصے پیسے لوٹتے ہوں گے اور اس کے بعد ان سے رشتہ ختم کر دیتے ہوں گے، کیونکہ شادی تو بہرحال ماہنور شاہویر سے بھی کرنے ہی والی ہے۔ شاہویر نے مزید پیسے دینے سے جو انکار کر دیا ہے تو پھر اس سے باقی کے پیسے تو ماہنور اسی طریقے سے ہی لوٹے گی، اور شاہویر کے لیے شاید یہی سب سے بیسٹ سزا ہوگی، جو کہ اپنے بیوی بچوں پہ خرچ کرتے ہوئے تو ایک دم کنجوس ہو جاتے ہیں، پر باہر ماہنور جیسی لڑکیوں کے اوپر 10-10 لاکھ تک ایسے اڑا دیتے ہیں جیسے یہ ہاتھ کی میل ہو۔ شاہویر، جو کہ فی الحال اپنے بھائی آریان کو یہی سنا رہا ہے کہ تمہارے پیسے ڈوب گئے ہیں تو بڑا اچھا ہوا ہے، ویسے بھی دکان کے پیسوں میں سے ابا نے جب ہم تینوں کو پیسے دینے تھے تو تم نے یہی کہا تھا کہ میرے حصے میں کم پیسے آنے چاہیے، تو اب تمہارے تو پورے کے پورے پیسے ڈوب چکے ہیں۔ اسی بات پہ آریان کو تو شدید غصہ آ جاتا ہے اور دوبارہ سے ان کی ہاتھا پائی ہونے ہی والی ہوتی ہے، لیکن یہ تو باپ اور المیر ہی ہیں جو چھڑوا لیتے ہیں۔
ادھر المیر، جس کو فبیہہ نے اپنے والد کے تھرو بہت اچھی شاپ تو خرید دی ہے کہ اس کا دوست بھی جب اس کا برانڈ دیکھتا ہے تو رشک کرتا ہے کہ تمہاری قسمت واقعی بہت اچھی ہے، پر المیر اپنے دوست سے کہتا ہے کہ یہ میری قسمت نہیں بلکہ میری محنت کا نتیجہ ہے، پر دوست بھی تانا مارنے سے باز نہیں آتا اور اسے صاف سنا دیتا ہے کہ یہ تمہاری محنت نہیں بلکہ یہ فبیہہ کا تمہارے اوپر احسان ہے، اور شاید یہ احسان بہت ہی برا ہوگا تمہارے لیے، کیونکہ فبیہہ تمہیں بہت زیادہ کنٹرول کر لے گی اس کے بدلے میں، اور تم اپنی مرضی سے جی بھی نہیں پاؤ گے۔ تب جا کے تمہیں احساس ہوگا کہ کتنی بڑی غلطی کر رہے ہو اپنے سسر کا احسان لے کے۔ اس سے تو بہت اچھا ہوتا کہ اگر تم کوئی بھی نوکری کر لیتے۔ ادھر آریان کا دوست بھی اسے یہی مشورہ دیتا ہے کہ فی الحال تم اس بندے کو جانے دو، ہم اس کے اوپر کیس بھی کریں گے اور لازمی تمہارے سارے پیسے واپس آ جائیں گے، لیکن فی الحال تمہیں زندگی گزارنے کے لیے کوئی جاب ڈھونڈ لینی چاہیے۔ آریان کہتا ہے کہ ساری زندگی بادشاہوں کی طرح اپنا بزنس کیا ہے، اب میں نوکروں کی طرح کیسے جاب کر سکتا ہوں؟ پر دوست اسے کنونس کر ہی لے گا کہ کوئی بھی کام چھوٹا یا بڑا نہیں ہوتا اور ضرورت کے ٹائم پہ نوکری بھی کر لینی چاہیے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ آریان تو مہک سے معافی مانگتا ہے کہ مجھے معاف کر دینا، میں نے تمہیں بہت اچھی زندگی کے خواب دکھائے تھے لیکن میں تمہیں بہت بری زندگی دے رہا ہوں۔ مہک بھی پوچھ لیتی ہے کہ کیا ہم اب باہر کبھی نہیں جا پائیں گے، تو آریان اپنا سر جھکا لیتا ہے کہ ہاں، جس زندگی کے خواب میں نے تمہیں دکھائے تھے وہ میں پورے نہیں کر پاؤں گا۔ مہک کو سمجھ نہیں آتی ہے کہ ایسے میں اپنا دکھ منائے یا آریان کو تسلی دے۔ آریان کی ماں جب دیکھتی ہے کہ مہک باہر جانے کے لیے اتنی بیتاب تھی اور اسے ابھی تک اسی کا دکھ کھائے جا رہا ہے تو وہ کہہ دیتی ہیں کہ اس گھر میں آخر تمہیں کیا مسئلہ ہے، تو مہک بھی سنا دیتی ہے کہ اس گھر میں جس چیز کی سب سے زیادہ کمی ہے وہ ہے سکون، اور یہ شاید واقعی ہی مہک جیسی بہوؤں کے لیے سچ ہے جو کسی کے ساتھ کچھ برا نہیں کرنا چاہتی، کسی کو بلا وجہ تکلیف نہیں دیتی، تو ان کے لیے سسرال میں رہنا واقعی ہی مشکل ہوتا ہے کیونکہ سسرال والے بلا وجہ ہی ان کو تنگ کرتے رہتے ہیں۔ عنبر بیگم جب ایمان کے پاس جاتی ہیں تو ایمان انہیں بتاتی ہے کہ میں اپنی نوکری شروع کر رہی ہوں اور میں نے یہی سوچا ہے کہ میں اپنے قدموں پہ کھڑی ہوں گی۔ عنبر بیگم بھی اس بات میں ایمان کی حوصلہ افزائی کرتی ہیں کہ یہ تو تم نے بہت اچھا قدم سوچا۔ ایمان کہتی ہے کہ اس میں سب سے بڑا ہاتھ میری امی اور بہن کا ہے جنہوں نے اس مشکل وقت میں میرا ساتھ دیا ہے اور میرے بیٹے کو بھی سنبھالنے کے لیے راضی ہو گئی ہیں۔ فیملی ایک بہت بڑی نعمت ہوتی ہے، آپ کے اپنے ہی بالآخر آپ کے کام آتے ہیں۔ فی الحال تو ایمان کو پروبیشن پیریڈ کے لیے رکھا گیا ہے کہ اگر اس نے 3 مہینے میں بہت اچھی کارکردگی دکھائی تو اس کے بعد ہی اس کی جاب پرماننٹ ہوگی، لیکن جس طرح ایمان بہت زیادہ موٹیویٹڈ ہے وہ یقیناً بہت اچھی کارکردگی دکھانے والی ہے، اور پھر اسے صرف یہ جاب نہیں بلکہ بہت جلدی بہت اچھی ترقی بھی ملتی جائے گی، اور عین ممکن ہے کہ جاب میں جو اس کا انٹرویو لے رہا تھا فائنلی اسی کے ساتھ ایمان کی شادی بھی ہو جائے، کیونکہ ایمان جیسی خوش شکل اور کانفیڈنٹ لڑکی کسی بھی آدمی کو پسند آ سکتی ہے۔ یہ تو شاہویر کی بدبختی تھی کہ اس نے ایمان کو حاصل کر کے بھی گنوا دیا، اور شاہویر یہ ڈیزرو ہی نہیں کرتا تھا کہ اسے ایمان جیسی محبت کرنے والی اور وفادار بیوی ملتی۔ شاہویر کا انجام تو بہت ہی برا ہونے والا ہے، لیکن کب اس کا انجام کیسا ہوگا یہ سب جاننے کے لیے ڈرامے کی اگلے ایپیسوڈز کا انتظار کیجیے۔